یاد رکھنا اسلام مولانا جرجیز کی 2 گھنٹے 13 گھنٹے کی تقریر سے نہیں پھیلا، اسلام لمبی چوڑی تقریروں سے نہیں پھیلا، اسلام لمبی چوڑی کتابیں لکھنے سے نہیں پھیلا، اسلام معجزوں سے بھی نہیں پھیلا۔ اللہ کی قسم، نبی کے آنکھوں کے سامنے نبی کے معجزے دیکھنے کے بعد بھی لوگ اسلام نہیں لائے، چمتکار دیکھنے کے بعد بھی اسلام نہیں پھیلا۔ اتنا یاد رکھنا، لوگ چمتکار دیکھ کر معجزے دیکھ کر اسلام نہیں لائے۔ 3 جنگ خندق کھودنے والے 300 صحابہ ہیں۔ حضرت جابر جب ان کو اپنے گھر لے گئے، ایک ہی بکری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کو ان کے گھر لے جا کر کھانا کھلایا۔ بس اتنا کہا، اے جابر کی بیوی، ہانڈی میں جھانک کر مت دیکھنا، اپنے ہاتھ سے سالن نکالتے جانا اور روٹی بناتے جانا۔ تھوڑا سا سالن، تھوڑی سی روٹی 300 صحابہ کو ہوئی۔ کافروں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لائے، وہ اسلام نہیں لائے۔ ابو جہل اپنے مٹھی میں کنکریاں لے کر کہتا ہے، اے محمد بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر بتا دو گے میری مٹھی میں کیا ہے تو میں اسلام لے آؤں گا۔ وہ وعدہ بھی کر رہا ہے میں اسلام لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو جہل مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ تیری مٹھی میں جو کنکریاں ہیں ان کو، اس مٹھی کو کان میں لگا، وہ خود میرا کلمہ پڑھتی ہوئی سنائی نظر آئیں گی۔ ابو جہل نے بند مٹھی کان میں لگائی، ان کنکریوں سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے ابو جہل نے دیکھا اور ابو جہل کے ساتھیوں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لایا۔ نہ ابو لہب بدلا، نہ ابو جہل بدلا۔ اسلام چمتکار دیکھنے سے، نبی کے معجزے دکھانے سے اسلام نہیں پھیلا۔ ایک موقع پر صحابہ پیاسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنے لگا اور آپ کی انگلیوں سے پانی بہتا ہوا سارے صحابہ نے پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ اس کو کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اسلام نہیں لائے۔ اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا گیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، ہم اسلام لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا جس سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور پوری دنیا میں چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے گئے۔ لیکن یہ جیتا جاگتا معجزہ دیکھ کر بھی لوگ اسلام نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی چمتکار ہوگا تو ہم اسلام لائیں گے۔ اسلام کا چمتکار تو محمد رسول اللہ نے دکھلایا، لیکن قوم اسلام نہیں لائی، ایمان نہیں لائی۔ اسلام لائی ہے اور اسلام کے قریب ہوئی ہے تو اخلاق سے ہوئی ہے، کردار سے ہوئی ہے، کریکٹر سے ہوئی ہے، سوبھاؤ سے ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ اخلاق جب اس دیہاتی نے دیکھا کہ مجھ سے پیشاب بھی نہیں دھلوایا، اطمینان سے پیشاب کر لینے کی اجازت بھی دے دی، صحابہ سے میرا پیشاب صاف کرایا، پھر جا کر اپنی قوم میں کہتا ہے ما شتمنی وما قہرنی وما غضبنی، نہ گالی دی، نہ غیظ و غضب ڈھایا اور نہ ہی میرے اوپر غصہ ہوئے، پھر آیا اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، اس کردار سے اسلام پھیلا ہے۔ وہ نوجوان جو زنا کی اجازت مانگ رہا تھا، اس نے زنا کو اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ نے اچھے اخلاق سے اس کو سمجھایا، اچھا کردار اس کے سامنے پیش کیا، اس لیے وہ سمجھ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اچھا کریکٹر اور اخلاق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ جب تک اخلاق اچھا نہیں ہوگا، ہمارا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا، دنیا اسلام سے دور رہے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا اسلام سے کے قریب آئے تو ہمیں اپنا بازو نرم کرنا ہوگا، اپنی گردن جھکانی ہوگی، ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی، ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی اور لوگوں کا دل جیتنا ہوگا، تب لوگ اسلام کے قریب آئیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہے جو لوگوں کو اسلام کے قریب کرتا ہے۔ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اچھا کردار ہونا چاہیے۔ تکبر اخلاق کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب یہ آ جائے آپ کے اندر کہ میں کچھ ہوں،
تو یاد رکھیے آپ اچھا اخلاق پیش نہیں کر سکتے. نبی اکرم کے اخلاق کا یہ حال تھا. حضرت انس جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی، 10 سال تک نبی کے لیے وضو کا پانی بھر بھر کر لائے اور نبی کو دیا. حضرت انس 10 سال نبی کی سیوا کرنے کے بعد 10 سال کا تجربہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 10 سال نبی اکرم کی خدمت کی، 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوئے، 10 سال نبی کا سر دبایا، 10 سال نبی کا پیر دبایا، 10 سال نبی کے لیے کنویں سے پانی کھینچ کر وضو کے لیے لوٹا بھر بھر کے دیا. 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، لیکن اس 10 سال کی زندگی میں کبھی اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا نہیں کسی ایسے کام پر جس کو کہا ہو کر دینا. اے انس یہ کرتا دھل دینا تم میرا، میں جا رہا ہوں نماز کے لیے اور تم بھی چلو، نماز پڑھنے کے بعد تم میرا کرتا دھل دینا. اور میں بھول گیا یا چھوٹا تھا میں نے کرتا نہیں دھویا. آئے شام کو عصر کی نماز پڑھ کر کہا انس کرتا دھل دیا؟ میں نے کہا نہیں. مسکرا کے رہ گئے. کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور کسی کام کو منع کیا کہ یہ مت کرنا، لیکن میں کر گیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا. یہ 10 سال کی زندگی ہے اور یہ وہ بتا رہا ہے جس نے 10 سال نبی کے جوتے صاف کیے ہوں، جس نے 10 سال نبی کا پیر دبایا ہو، جس نے 10 سال نبی اکرم کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلا ہو، نبی کا خادم جس نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہو. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، میرے نبی نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی پھٹکارا نہیں، کبھی ہم کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ کا. وہی انس بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. یہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا حال یہ تھا کہ کان یعود المریض، کوئی بھی بیمار ہو چھوٹا ہو یا بڑا آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے، اس کی تیمارداری کرنے جاتے تھے. اور صرف یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو، اللہ کے رسول یہودی اور عیسائی اور مجوسی کی بھی عیادت کرنے جاتے تھے. ایک 12 سال کا بچہ بیمار تھا یہودی کا، آپ اس کی بھی عیادت کرنے چلے گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے. وہ بیمار اتنا تھا کہ آخری سانسیں لے رہا تھا، کر رہا تھا، اس کی روح نکلنے والی تھی. آپ اس کے سرہانے پر بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا. وہ اللہ کے رسول کو دیکھنے لگا، پھر اپنے باپ کی طرف بھی دیکھتا جا رہا تھا، پھر نبی کو دیکھنے لگتا ہے، مسکرا رہا ہے. اللہ کے رسول نے اس سے کہا قل لا الہ الا اللہ. اگر تمہارا دل ہو، اگر تمہاری مرضی ہو، اگر تم خوشی خوشی اگر کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو. اس کا دل پہلے سے نبی کی طرف تھا، لیکن وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی وجہ سے اور خاندان کی وجہ سے وہ 12 سال کا بچہ اسلام نہیں قبول کر سکا. آج موت کے منہ میں ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اللہ کے نبی اس کے سرہانے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری مرضی ہو اور خوشی خوشی پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ دو. اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس کے باپ نے سمجھ لیا میرا بیٹا محمد رسول اللہ کی تعریف کرتا رہا، ہمیشہ ان کی باتیں سن کر آتا تھا اور تعریف کرتا تھا. آج آخری وقت میں اپنے بیٹے کا دل کیسے توڑ دوں. کہا بیٹے ابو القاسم کی اطاعت کرو، جو کہہ رہے کرو، تم پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، آج میں تمہیں نہیں روکوں گا. بچہ خوشی میں کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اور یہ کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس بچے کی روح نکل جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، فرط محبت میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو کر کہتے لگے الحمدللہ الذی انقذہ من النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، جس نے جہنم سے نجات عطا فرمائی. یعنی توحید پر مرنے کے، اس کی کلمے پر اس کی موت ہوئی آخری وقت میں. تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ یہودی اور عیسائیوں کے بھی جنازے میں آپ ان کی بھی عیادت کرتے تھے. تکبر نہیں تھا. ہمارے ہاں امیر آدمی بیمار ہو تو جاتے ہیں، غریب ہو تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں جاتا. میرے بھائیوں
मरीज की आयादत करो, उसको तसल्ली दो, उसको तशफ़ी बस जवाब दो, और आयादत में वो सारी चीजें शामिल है जिसकी उसको जरूरत है। मान लो गरीब आदमी है, ऑपरेशन होना है, बहुत पैसे लगना है, तो उसकी मदद भी करो, है कि लो ये, और दूसरों से भी करवाओ, क्योंकि यही आयादत है और यही तीमारदारी है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल मरीज की आयादत करते थे, छोटा बड़ा नहीं देखते थे। वह यशहदुल जनाजा, और जनाजे में भी शिरकत करने जाते थे। किसी का भी जनाजा हो आप उसमें शिरकत करते थे। यहां तक कि एक यहूदी का जनाजा आ रहा है, अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हैं, यहूदी का जनाजा आया, आप उसको देखकर खड़े हो गए। वह यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए। पूछा गया उसके जनाजे के गुजरने के बाद, अरे अल्लाह के रसूल, मरने वाला तो यहूदी था, आप उसको देखकर भी खड़े हो गए? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मरने वाला कौन था ये मुझे ज्यादा अहमियत नहीं देता है, कौन मरा इससे मतलब नहीं, मैं तो ये जानता हूं कि मरने वाला इंसान था। हम इंसानियत के एहतराम में खड़े हुए हैं, उसके घर वालों को उसके मरने का गम है, हम उसके गम में शरीक हुए हैं। तो मेरे भाइयों, ये तालीम दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। गैर मुस्लिमों के जनाजे में शिरकत कर सकते हैं आप, उनके पीछे पीछे चल सकते हैं आप, लेकिन हाँ, अगर शमशान घाट जाने के बाद आप वहां भी जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुर्दे को आग लगाओ, आप अग्नि दे दो, तो ये काम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी को जलाने का हक अल्लाह ताला ने हमें और आपको नहीं दिया है। आप साफ तौर पे कह दीजिए, हमारे मजहब ने जिंदा हो या मुर्दा किसी को भी जलाने से मना किया है। सोचो, इस्लाम किसी दुश्मन को भी, मैदान जंग में कोई काफिर अगर मर जाए और आपकी तलवार से कत्ल कर दिया जाए, तो मरने के बाद उस काफिर को भी आग से जलाने का हुक्म नहीं दिया है। कहा कि किसी लाश का मुसला ना करो, मार दिया ठीक है, लेकिन मरने के बाद उसकी नाक काटो, उसका हाथ काटो, उसका पैर काटो, उसकी जबान बाहर निकालो, या उसका भारी पत्थर से सर कुचलो, इससे मना किया है। फरमाया लाश का मुसला न करो, लाश की शक्ल मत बिगाड़ो। आज दुनिया में ऐसे हथियार इजाद हो चुके हैं कि जो अगर किसी इंसान पर गिर जाए तो उनकी शक्लें मस्ख हो जाती हैं, जैसे रशिया यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, हड्डियां तक का सुरमा बन जाता है। इस्लाम की नजर में ऐसे हथियार और ऐसे हथियार को इस्तेमाल करके मारना, यह सब जुर्म है, जुर्म अजीम है मेरे भाइयों। लेकिन सुकून नहीं है, आज ऐसे हथियार इस्तेमाल हो चुके हैं, ऐसे हथियारों का ईजाद अमल में आ चुका है कि मेरे भाइयों, कि मिनटों में नहीं सेकंडों में मेरे भाइयों किसी की हड्डियों तक को पीस कर रख दो, उसकी शक्ल तक बिगाड़ दो। इस्लाम ने शक्ल बिगाड़ने से भी मना किया है कि आप नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो आप सबके जनाजे में भी शिरकत करते थे, बल्कि आपने दुश्मन अब्दुल्ला इब्ने उबई के जनाजे तक में शिरकत करने लगे। वो दुश्मन जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी, नबी की बीवी को पर जिना की तोहमत लगाई और कहा कि आयशा फला फला आदमी के साथ गलत ताल्लुकात उनसे कायम हुए। हजरत आयशा की बरात में पाक दामनी में अल्लाह ने सूरह नूर के अंदर 18 आयतों को नाजिल फरमाया। मेरे भाइयों, वो अब्दुल्ला इब्ने उबई जो नबी को, नबी की बीवी को गाली देता था, लेकिन मर गया, तो उसका बेटा कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, आप अपनी कमीज या चादर आप दे दें तो मैं अपने बाप के कफन की जगह पर उसको डाल दूं, शायद जब तक आपकी चादर या कमीज मेरे बाप के जिस्म पर रहेगी, शायद अल्लाह ताला उसके अज़ाब में कमी कर दे। अल्लाह के नबी ने फौरन कमीज उतार के दे दी। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल, उस जालिम को कमीज दे रहे हैं जो आपको गाली देता रहा जिंदगी भर और आपकी बीवी को, अम्मा आयशा पर तोहमत लगाता रहा, जिना की गंदी गंदी तोहमत लगाता रहा, आप उसको चादर दे रहे हैं, आप उसको कमीज दे रहे हैं। अखलाक का आलम यह था कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय उमर, अगर मेरी कमीज पहन लेने से या चादर पहन लेने से अगर अल्लाह उसके अजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? अगर अल्लाह उसके अजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा?
لوگوں نے کہا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، جو رسول اپنی چادر یا قمیض دے سکتا ہے تو وہ تیرے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ گزارش تو کر، ریکویسٹ تو کر۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا بیٹا، کہا اللہ کے رسول اگر میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں آپ تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ نے کہا کچھ نہیں، چلو میں تمہارے باپ کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ آپ اللہ کے نبی جیسے ہی کھڑے ہوئے، عمر فاروق نے پیچھے سے قمیض پکڑ کے کھینچا، نہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا۔ اے اللہ کے رسول جو زندگی بھر آپ کو گالی دیتا رہا اور آپ کی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا رہا، آج وہ مر گیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، میں نہیں پڑھانے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر میرے دامن کو پیچھے سے چھوڑ دو، اگر میرے جنازے کی نماز پڑھانے سے اگر اللہ اس کو بخش دیتا ہے یا اس کا عذاب کم کر دیتا ہے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ مر گیا ہے، اب زندگی بھر پریشان کیا اب مر گیا ہے، اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو کہ میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کا ہٹایا اور کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا چاہا، جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے اور فرمایا اے محمد آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے نبی اور اپنے حبیب کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے تو اللہ اس کو بخشے گا نہیں اور اس کو معاف نہیں کرے گا، آپ ہٹ جائیے۔ اللہ کے رسول پھر صحابہ کی طرف پلٹتے ہیں اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے سے کہتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے، میں تو تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھا، آ بھی گیا تھا، اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا، لیکن جبرائیل امین نے آ کر مجھے روک دیا اور فرمایا 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھو گے، اس کے لیے دعا کرو گے، تب بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں ہٹ گیا۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ 75 بار دعا کرنے سے اللہ بخش دے گا تو آج 75 بار بھی میں اس کا جنازہ پڑھا دیتا، لیکن اللہ بخشے گا، کوئی فائدہ نہیں، اللہ نے مجھے منع کر دیا اس کا جنازہ پڑھانے سے، میں ہٹ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کا اخلاق تھا، یہ نبی کا کردار تھا، وہ تو اللہ نے منع کر دیا، ورنہ اللہ کے رسول تو جا چکے تھے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ۔ اخلاق کا عالم یہ تھا، آج سائیکل چلانے والے کو اگر بائک مل جائے تو بائک استعمال کرنے کے بعد وہ جلدی سائیکل نہیں چلائے گا، اچھی گاڑی چلانے کے بعد اب سائیکل چلاؤں، اور بائک چلانے والے کو اگر 4 ویلر مل جائے تو 4 ویلر چلانے والا جلدی بائک نہیں چلائے گا۔ 4 ویلر پہ چلنے والا ہوں میں، اب میں بائک چلا کر جاؤں گا یہاں سے وہاں؟ نہیں، اب میں بائک نہیں چلاؤں گا، میں تو 4 ویلر استعمال کرتا ہوں۔ لیکن نبی کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ نبی کو وہ سواری ملی جس پر آج تک نہ جرجیس بیٹھ سکا، نہ یوگی بیٹھ سکا، نہ مودی بیٹھ سکا، نہ جو بائیڈن بیٹھ سکا، امریکہ کا راشٹرپتی، نہ رشیا کا راشٹرپتی پوتن بیٹھ سکا۔ زیادہ سے زیادہ جس جہاز پر بیٹھے، جس فلائٹ پر اڑے، اس کی رفتار 1000-2000 کلومیٹر 1 گھنٹے میں، اس سے زیادہ کی سپیڈ نہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ تو اس سواری پر بیٹھے جس کو براق کہا جاتا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوتا ہے، اور اس براق پر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے 7 آسمان کا سفر کیا ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پردے کی اوٹ سے، پردے کی آڑ سے اللہ کے رسول اللہ سے ملاقات بھی کر کے آئے۔ اللہ کو دیکھا نہیں، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ پردے کی اوٹ سے گفتگو ہوئی اور وہیں پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، اور پھر وہیں سے واپس بھی آئے، ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گئے، نماز پڑھائی سارے نبیوں کو، وہیں سے آپ نے جنت اور جہنم کا دورہ بھی کیا، جنت کی سیر کی اور جہنم بھی دکھائی دی، اللہ سے ملاقات بھی کی، اور 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے کے آئے جو کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی رہ گئی، اور پھر اسی رات میں واپس بھی آ گئے۔ ایسی سواری پر بیٹھے ہیں، لیکن اتنی عظیم سواری پر بیٹھنے کے بعد بھی آپ کی کہ اخلاق کا عالم یہ تھا کہ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، گدھے پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، اور گدھے پر بیٹھ کر ادھر سے ادھر بھی چلے جاتے تھے۔ آپ کے پاس ایک کھچر تھا، آپ اس کھچر پر بھی بیٹھے، گدھے کی بھی سواری کی، اونٹنی پر بھی بیٹھے، اور ایک اونٹنی تو وہ تھی جس کا نام قصوہ تھا، جس کو حجۃ الوداع کے موقع پر لایا گیا، اور قصوہ اونٹنی پر کجاوا کسنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر بیٹھ کر حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا لوگوں کے درمیان کہ لوگوں، اور وہ خطبہ
पूरा एक उसूल था, एक ज़ाब्ता था, एक दस्तूर था पूरी जिंदगी गुजारने का। वो कभी फुर्सत में सुन लेना। उस 20-25 मिनट के उस खुतबे को जो मैं 2-3 घंटे में आपके सामने रखूं तशरीह करते करते तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना ये चाहता कि बुर्राक पर बैठने के बाद भी आपने गधे की सवारी की। ये नहीं कहा कि मैं बुर्राक पर बैठने के बाद अब गधे पर बैठूंगा, नहीं, गधे पर भी बैठ जाते थे, ऊँटनी पर भी बैठते थे, खच्चर पर भी बैठते थे, ये और घोड़े पर भी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का हाल था, अखलाक का आलम था। और लास्ट चीज, वह युजीबु दावतल अब्द, आप गुलाम की दावत भी कबूल कर लेते थे। अपने साथ गुलाम को बिठाकर गुलाम के प्लेट में, गुलाम के दस्तरखान पर गुलाम के साथ भी खाना खा लेते थे। और इसमें आप अपनी हिचक महसूस नहीं करते थे, इसके साथ खाएंगे। कभी कभी नौटंकीबाज और ड्रामेबाजों को आपने देखा होगा, मीडिया में उनकी फ़ोटो आती है कि देखो फलां चीफ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री ने फलां दलित के घर में खाना खाया है। ये ऐसे नौटंकीबाज और ड्रामेबाज आपको बहुत मिलेंगे, एक ढूंढो तो 1000 मिलेंगे। लेकिन जब कैमरा फोटो लेता है तो आप देखिएगा कि दलित को अलग खिलाया जाता है और उसको अलग, दोनों के दरमियान 2 मीटर की दूरी रहती है, 2 मीटर की। अगर किसी दलित, किसी चीफ मिनिस्टर ने अपनी माँ का शुद्ध दूध पिया है तो एक ही थाली में दलित के साथ खाकर दिखाओ तो हम जाने ये काम न मोदी जी कर पाएंगे न योगी जी कर पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, ये दावा है। एक थाली में नहीं खा सकते हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने गुलाम के साथ एक ही थाली में खा रहे हैं, उसको एहसास नहीं होने दे रहे हैं। इंसान होने की हैसियत से हम में तुम में कोई फर्क नहीं है। मकाम और मर्तबे में मैं अल्लाह का रसूल जरूर हूँ, लेकिन इंसानियत में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, तुम्हारे 2 पैर हैं, मेरे भी 2 पैर हैं, तुम्हारी भी 2 आंखें, मेरी भी 2 आंखें हैं, तुम्हारी शादी होती है, मेरी भी शादी हुई है, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, तुम्हें सर दर्द बुखार आता है तो मुझे भी बीमारी होती है, मुझे भी सर दर्द और बुखार आता है। मेरे भाइयों, आपने ये साबित कर दिया कि इंसान होने की हैसियत से कोई फर्क नहीं है हम में और तुम में, इसलिए तुम्हारे साथ बैठ के मैं खाऊंगा और मेरे साथ बैठकर तुम खाओ। ये तसव्वुर था मेरे भाइयों, इसको मिटाया था जंगे बद्र के मौके पर जब सवारियां कम थी और एक आदमी, एक ऊंटनी पर 3 लोग सवार होते थे। 2 आदमी बैठते थे और एक उसकी लगाम पकड़ता था, फिर वो बैठता था, फिर दूसरा उसकी लगाम पकड़ता था। एक ऊंटनी 3 सहाबी को दी गई थी जंगे बदर में, 2 बैठते थे, एक चलाता था। अल्लाह के रसूल को अलग से कोई ऊंटनी नहीं मिली, अल्लाह के रसूल को जो ऊंटनी मिली उसमें भी 3 लोग हिस्सेदार थे। नबी के हिस्से में जो ऊंटनी आई उसमें एक अली हिस्सेदार थे, एक अबू दरदा हिस्सेदार थे और एक खुद अल्लाह के रसूल हिस्सेदार थे। और ताज्जुब की बात यह कि जब ऊंटनी पर सफर होता था तो कभी कभी बारी अल्लाह के रसूल की आ जाती थी। अल्लाह के रसूल फिर ऊंटनी की लगाम पकड़ते थे और अली और अबू दरदा ऊंटनी पर बैठते थे। और आपने यह हक छीना नहीं, बहुत कहा अली ने, बहुत कहा अबू दरदा ने, हम आपको पैदल नहीं चलने देंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल जो मसावात का दर्स देने आए थे, जो बराबरी का दर्स देने आए थे, उन्होंने कहा नहीं, तुम जब ऊंटनी की लगाम पकड़ते हो तो हमें भी पकड़ने का मौका दीजिए। दरअसल ये इस्लाम का वो प्रचार था जो 1400 साल के बाद दिखाना था और कयामत तक ये बताना था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने स्पेशलिस्टी अपने अंदर नहीं दिखाई है, किसी चीज के अंदर ये नहीं दिखाया। आज एक एक नेता के पीछे 20-20 गाड़ियां चल सकती हैं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो वाहिद लीडर, वो वाहिद नेता है, वो वाहिद लीडर है कि जिन्होंने अपने 2 सहाबी को कहा तुम्हारे बैठने की बारी आई, अरे अली अब तुम ऊंट पर बैठो, और आए अबू दरदा तुम ऊंट पर बैठो, अब मेरा ऊंटनी का लगाम पकड़ के लेके चलने की बारी आई, अब मैं लेके चलूंगा। और ऐसा करके दिखाया। और इसी चीज को देखकर कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इस्लाम की शुआएं, अगर इस्लाम की रोशनी इस भारत पे
مثال دی جائے تو بھارت بھی جنت کا ایک نمونہ بن جائے اور جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے. ضرورت ہے اس اخلاق کو پیش کرنے کی, ضرورت ہے اس کردار کو پیش کرنے کی. میرے پیارے ساتھیوں, 1 بج گیا ہے اور میں بنگال میں عام طور پر 10 بجے پروگرام کرتا ہوں, 11:30-12 بجے ختم کر دیتا ہوں. یہ بنگال میں مجھے سب سے لاسٹ میں ٹائم دیا. آج آپ لوگوں نے ریکارڈ توڑا ہے میرا, ورنہ میں بہار اور جھارکھنڈ چھوڑ کے بنگال میں پروگرام اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہاں ٹائم صحیح مل جاتا ہے. 9:30-10 بجے مجھے بٹھا دیتے ہیں, 11:30-12 بجے جلسہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن آج آپ نے 11 بجے مجھے ٹائم دیا. بہرحال آئندہ خیال رکھیے گا, ہم بھی انسان ہیں, اب پوری رات جاگنا اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہم باڈی ہے, ہمارا بھی جسم ہے جو سکون چاہتا ہے. مسجد کے لیے پھر سے ایک بار تعاون کی اپیل کہ اللہ کے لیے اللہ کے گھر کو بناؤ. حضرت ایک چیز اور سن لیجئے, بس بات ختم کر دی, بیٹھ جائیے, تھوڑا سا بیٹھ جائیے. حضرت تمیم داری مسجد نبوی بننے کے بعد سب سے پہلا چراغ جو جلا تھا مسجد نبوی میں, وہ تمیم داری نے جلایا تھا. 3 مہینے 4 مہینے کے بعد جب آپ عشاء کی نماز پڑھانے آئے تو دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے. پوچھا کہ اس مسجد میں چراغ کس نے جلایا؟ کسی کے پاس تو تیل نہیں تھا کہ چراغ جلایا جا سکے. آج چراغ جل رہا ہے. جواب دیا تمیم داری چراغ لائے. تو اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے کہا, اے تمیم, تم نے مسجد میں چراغ نہیں جلایا, قد نورت الاسلام, آج تم نے اسلام کو روشن کر دیا. صرف مسجد تم نے نہیں چمکائی, پورا اسلام چمکا دیا. صرف مسجد تم نے روشن نہیں کی, پورا اسلام روشن کر دیا. یعنی مسجد کے اندر اگر کوئی کام کیا جائے تو مسجد کی مدد نہیں, پورے اسلام کی مدد ہو رہی ہے. مسجد میں روشنی ہو رہی ہے تو پورا اسلام چمک رہا ہے. اگر آپ مسجد کو مضبوط کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں تو آپ اسلام بنا رہے ہیں اور اسلام کو مضبوط کر رہے ہیں. یہ سوچ کر آپ مسجد کا تعاون کرتے جائیں. ہم تو اسٹیج سے اتر کے نکل جائیں گے, لیکن آپ لوگ مزید دے دیں, جو دے چکے ہیں وہ بھی دے دیں. یہ سوچ کر دیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں اور جنت میں اللہ ہمارے لیے گھر بنائے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما, ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.